یہ 8 فروری کے دن آپ کہاں تھے؟ میں گیا، میں نے وزٹ کیے 2 پولنگ بوتھ اور شہر میں گھومتا رہا، اور اسلام آباد، پنڈی، دونوں شہروں میں، ٹوین سٹیز۔ کیا آپ جب گئے تو کیا مناظر تھے؟ سب سموتھ چل رہا تھا؟ میں تو کوئی، آپ مجھے بتا دیں، مجھے تو چلے سموتھ نظر آ رہا ہوگا، میں اس وقت کا نگران وزیر اعظم تھا۔ کوئی جو سب سے بڑی چیلنج ہمیں نظر آ رہا تھا کہ 2-3 دن پہلے بلوچستان میں پشین میں ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں کئی لوگ، موسٹلی کاکڑ قبیلہ وہاں پر آباد ہے، لوگ وہاں شہید ہوئے، اور اینٹیسپیشن یہ تھی یا سینس آف تھریٹ یہ موجود تھی کہ ان 2 صوبوں میں پرٹیکولرلی، اور سندھ اور پنجاب میں بھی، ٹیررسٹ جتنے ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ کریں گے کہ الیکٹورل ڈے کو نا وہ کمپرومائز کرا سکے۔ تو میں تو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ پہ ان تمام فورسز کو ٹوکن آف اپریسیشن دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ اس دن کو بہت سموتھ اور پیسفل کنڈکٹ ہوا پولنگ ڈے کا۔ یہ اتنا بڑا کریڈٹ ہے 25 کروڑ لوگوں کے ملک میں سیکیور انداز میں پولنگ ڈے کنڈکٹ کرانا، مطلب لوگوں کو یہ عام سی بات نظر آتی ہے اور اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں کر رہا ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ تو آپ جس بھی جگہ پہ گئے تو آپ نے کسی اپنے دوست کو یا فیملی والے کو فون کیا تو آپ کی فون کے سگنل آ رہے تھے؟ دیکھیے، فون کے سگنل کے حوالے سے ایک کرٹیسزم ضرور ہم پہ آ رہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ فون کے جو سروسز تھی وہ نہیں، سپلائی نہیں تھی اس کی، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ جو آئی ڈیز کا جو بیسٹ موڈ ہے آپریشن کا وہ تھرو موبائل فونز ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن گورنمنٹ اگر کہہ دے کچھ دن پہلے کہ ایسا نہیں ہوگا، الیکشن والے دن پہ سگنل بھی آئیں گے، سب ہوگا۔ میں نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے نا، اس میں جو ٹیررسٹ کی تیاریاں تھیں وہ انٹیلیجنس پکچر بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے وہ تصویر آ گئی تھی کہ الیکشن والے دن یہ ہو سکتا تھا، کہ ہم ان کو الرٹ کرتے تھے کہ جناب آپ بے فکر رہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ 50 آئی ڈیز کی تیاریاں انہوں نے کی ہوں، اور صرف اس ایک وجہ سے کہ موبائل سروس اویلیبل نہیں تھی، اس کی کنیکٹیوٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ نہیں کر پائے۔ کیا یعنی اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کو آئیڈیل ورلڈ میں تو نہیں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس 2 چیزیں، ایک یہ ہے کہ لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا یا ان کے لائف کو ایٹ رسک لانا، اور دوسری طرف جو الیکشن یا ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ بذات خود کوئی فون سروس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا۔ کیا لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ کیا لوگوں کو آبسٹیکلز کا سامنا کرنا پڑا؟ اب لوکیشن آج کل کا زمانہ ہے، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن کا پتہ ہے۔ دیکھیے، وہ اس کو آپ فیسیلیٹیشن کے ذمے میں لگ سکتے ہیں کہ آسانی ہے۔ اسی طرح بغیر لوکیشن کے لوگ، آپ کے والدین، ہمارے والدین، ہمارے چچا، وہ ڈالتے رہے، کرتے رہے، زمانہ بدل گیا۔ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں، اس زمانے میں سوسائڈ بمنگ بھی نہیں تھی، اب اس زمانے میں ہے، اور 2 دن پہلے ہوئی ہے، یا تو نہ ہوئی ہو نا، یہ میرے صرف امیجنیشن کا خوف، یہ میرے خیالات، ایک ان ریئل جس کو وہ کہتے ہیں تھریٹ، وہ ہو۔ 2 دن پہلے چونکہ پشین یا بلوچستان کے لوگ تھے، لہٰذا اچھرے کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مغل پورے کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، کراچی کے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ فرق تو سب کو پڑتا ہے۔ جب پڑ رہا ہے تو آپ اس کو وزن نہیں دے رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ آپ کے فیلو سٹیزنز 2 دن پہلے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں اور اس الیکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ شہید ہوئے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ راستہ کھل گیا، لوگ آئیں گے، گورنمنٹ کریں گے، کہیں گے بند کر دیں الیکشن والے دن۔ اور اس میں ایک ایسا سٹیپ جو کہ ڈائریکٹلی اس ٹیررزم کو یا اس ٹیرر ایکٹس کو تھواٹ کرتا ہے، روکتا ہے، آبسٹیکل لاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس کی ایک پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سروسز لینے دی گئی کہ لوگوں کی پولیٹیکل اوپینین یا جو پولیٹیکل ایکسپریشن تھا ان ٹرمز آف ووٹ، اس کو یا تو مینیج کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن کاکڑ صاحب، ایکس کی بندش بھی ہوئی، یہ بھی چیزیں تو ہوئی نا، یہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھیں۔ دیکھیں، دوبارہ میں آپ کو عرض کروں، ایکس کی بندش، ایکس کے حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشن
ہمیشہ ریگولیشن اور کنڈیشنز کے ارد گرد گھومتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے جن دوستوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ ٹو انسلٹ اینڈ رائٹ ٹو ابیوز، کیا یہ دو تین چیزیں اکٹھی ہیں؟ آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ چاہیں جس قسم کا سوال مجھ پہ کریں، چیلنجنگ کریں، سخت کریں، سچا کریں، جھوٹا کریں، یہ آپ کو حق ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اس کا جواب دوں یا نہ دوں. کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ میرے خاندان پہ غلاظت پھینکے، مجھ پہ ذاتیات میرے کردار کے حوالے سے ایسے حملے کریں جو کہ ذاتیات کے زمرے میں آتے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کا میری پولیٹیکل اوپینین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف اور صرف میری ذات کو اسٹگمٹائز کر کے اور ایک نفرت کا سمبل اس کو بنایا جائے؟ کیا ایسے رویوں کو الاؤ کرنا چاہیے بالکل نہیں انڈر کرنا دا چاہیے. نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایکس کے پلیٹ فارم کو میں آپ کو 2000 ایسے ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ ٹیگ کر کر کے جس طرح کی غلاظت کا اظہار کیا جاتا تھا، وہ اظہار رائے سے زیادہ رائٹ ٹو انسلٹ اینڈ رائٹ ٹو ابیوز کے زمرے میں آتا تھا. ننگی گالیاں، گندی گالیاں، صرف مجھے نہیں، ہر قسم کے لوگوں کو. اس وجہ سے اس کی بندش ہوئی. آپ کیا اس انفارمیشن کیوس یا مینٹل انارکی، پہلے مینٹل انارکی ہوگی تو پھر وہ فزیکل انارکی کی طرف جائے گی نا. آپ لوگوں کو معاشرے کے اندر کیا کرٹیکل تھنکنگ کو ہم نے روکا تھا؟ فزکس کا کوئی مقالہ تھا جس کو چھپنے نہیں دیا گیا اور ہم نے سوچ پہ پہرے لگا دیے، یا پولیٹیکل سائنس کی کوئی نئی تھیوری کسی صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی میں دے دی تھی، کسی صاحب نے لمز یونیورسٹی میں دے دی تھی، اور ہم نے حکومت وقت کے طور پہ اس کی پبلیکیشن پہ پابندی لگا دی. نہیں سر، وہ حکومت کے سارے ایکس پہ آ رہے ہوں پیغامات، وزیر دے رہے ہیں، میں سب کچھ میں آپ کو پھر دوبارہ عوام میں پھر آ رہا ہوں. کیا ان وزیروں نے گالیاں دی؟ کیا ان وزیروں نے ابیوز کیا؟ کیا اس کا حل کیا آپ کے خیال میں کیا حل ہے؟ اس کو بند کرنا؟ نہیں، ریگولیشن ضرور ہونے چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ریگولیشن ضرور ہونے چاہیے. بائی دیٹ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اس میں لاز کا استعمال ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اور ایکس کے استعمال سے کوئی آپ 10 ٹریلین اکانومی میں کنورٹ نہیں ہونے جا رہے ہیں. جس طریقے سے اس کو لنک کر دیا ہے ایکس کے استعمال کے ساتھ کہ اگر ایکس کا استعمال ہوگا تو نہ جانے پاکستان کی معیشت اور سیاست پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. یہ ایک ڈیلوژن ہے. جو ایکچوئل چیزیں ہیں، جو ریئل چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کے پاکستان میں اس وقت بھی فریڈم آف ایکسپریشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لوگ جس طرح ریاست مخالف، حکومت مخالف، معاشرہ مخالف، مذہب مخالف، جس کا جہاں جہاں جی چاہ رہے وہ اس کا اظہار کیے جا رہے ہیں. یا اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو وہی آپ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں میرے تک آئی تھیں، اس کے نتیجے میں یہ بندش ہوئی، یہ سب ہوا. ہم نے اس وقت میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ آپ مادر پدر آزادی کسی کو نہیں دے سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. ایون ڈیفیمیشن لاز میں آپ صرف فریق نہیں ہیں بحیثیت جرنلسٹ، اس معاشرے میں بھی فریق ہوں. بالکل آپ سوال کرنے کی حد تک فریق ہیں، میں جواب دے یا جواب دینے کی حیثیت سے فریق ہوں، اور جو سٹیزنری ہے وہ ہم دونوں کے متعلق رائے قائم کرنے کے حوالے سے فریق ہے. کیوں ایسا ماحول پیدا کیا جائے، کسی کو حق دیا جائے کہ ہیٹ مانگررز کریٹ کریں، نفرت کی بنیاد پہ ایک ایسا گروہ تشکیل دے دے جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر ہو، اور کسی بھی ایک فرد کو، میں ہوں، آپ ہوں، میری سیاست کی بنیاد پہ، میرے عقیدے کی بنیاد پہ، میرے مذہب کی بنیاد پہ اس سوسائٹی میں ایک ایموشنل ہیٹرڈ گروپ ڈیولپ کر جائے. کیا اس کی اجازت دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے. اس پہ بحث ہونی چاہیے.